صاحب اسٹیج، علماء کرام، حفاظ کرام اور شعراء اعظام، معزز سامعین کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم گناہگاروں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن النور والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، چلانا ہو تو باہر چلے جاؤ، اگر چلانا ہو تو باہر چلے جاؤ۔ سبھی کو مجھ ناچیز کی جانب سے عرس چراغ الہ آباد بہت بہت مبارک۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو ہوگی۔ جو شور و غل ہے، ہنگامہ ہے، اس کو تھوڑا کم کر دیجئے، تھوڑی خاموشی اختیار کیجئے۔ ہمارے شعراء اعظام ہیں آپ کو بلوانے کے لیے۔ کیا بات، مفتی منظر صاحب قبلہ محب گرامی، بہت ہی بہترین کلام اور بہترین انداز میں آپ حضرات کو سنا رہے تھے، تو بلوانے کے لیے ہمارے اسٹیج پہ شعراء اعظام ہیں، اور ابھی میرے بعد بھی کافی شعراء اعظام کو آپ حضرات کو سننا ہے، اور ایک تقریر، ایک خطاب مفتی انجم رضا حقانی صاحب کی زبانی بھی آپ حضرات کو سننی ہے۔ تو کچھ دیر کی گفتگو، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا آپ حضرات سن لیں محبت کے ساتھ۔ اہل اسٹیج بھی نگاہ محبت بنائے رہیں، اور آپ توجہ کے ساتھ گفتگو سننے کا جذبہ بیدار کر لیں اور حوصلہ بنا کر بیٹھیں، تو پھر ہمیں سنانے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے۔ بڑی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوگی، کیا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، رزق حق رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ دو شعر میں حضور اعلیٰ حضرت نے ایمان والوں کے دل میں سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ ذرا غور کریں، محبت کے ساتھ سنیں، لچھے دار تقریر اور خوب واہ واہی والی تقریر، بہت زور زور سے بولنے والی تقریر بہت سنتے ہیں، انداز بدلیے، تھوڑا مزاج کو سنجیدہ بنائیے اور کچھ گفتگو سنجیدگی کے ساتھ بھی سننے کا سلیقہ اور طریقہ اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمارے سینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا حضور اعلیٰ حضرت نے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ لہو بولا جاتا ہے، لہو لئی کھیل کود تماشا بازیاں، ہمارا دن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، لہو لئی میں گزر جاتا ہے، چاہے ہمارا جسم دوڑے بھاگے یا آج ہمارا دماغ دوڑ بھاگ کرنا شروع کر دے، تو ہمارا دن بھی گزرتا ہے اور رات کا آخری حصہ تک بھی ہم کھیل کود میں، اگر کچھ ہمارا پیر حرکت نہیں کر رہا، ہم دوڑ بھاگ نہیں کر رہے تو ہمارا دماغ دوڑ رہا ہے، ہماری انگلیاں دوڑتی ہیں راتوں کو، ہمارا دماغ تیز دوڑتا ہے، حالانکہ وہ آپ کے دماغ سے کام ہوتا نہیں ہے، کام کرنے والے اور ہیں، مگر آپ اور ہم فالتو میں اپنا دماغ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ شاید سمجھدار ہوں گے، اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے کھیل کی بات ہو رہی ہے، کون سے کھیل کی بات ہو رہی ہے۔ آج نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، اور نوجوان کیا اور جوان کیا اور بوڑھے کیا سبھی ملوث ہیں اس کھیل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلے میدان میں جا کر ہم اور آپ صرف کرکٹ کھیلیں، اسی کو کھیل کہہ رہے ہیں۔ آج میدان میں لوگ کم جا رہے ہیں، اپنے موبائل میں زیادہ، صرف موبائل میں کرکٹ کھیلا نہیں جا رہا، صرف پب جی نہیں کھیلا جا رہا، اور دیگر جتنے بھی گیمز بنے ہوئے ہیں، دشمنوں نے چال بازیوں کے ساتھ، سازشوں کے ساتھ ہمارے کردار، ہمارے عمل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، وہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے دور ہو چکے ہیں، کس قدر ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، مدارس و مساجد سے دور ہو چکے ہیں، تو ہمارا دن بھی لہو لعب میں گزر رہا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ان کو بولنا تک نہیں آتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت بات کہی اور کیا ہی طرز کیا، محبت، یہ تنقید برائے اصلاح حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ ایسی تنقید کی ہے کہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم اپنی زندگی کو سدھار سکیں اور راہ راست پر لا سکیں۔ صبح تک سونا تجھے اگر الہ آباد والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ رات میں تو سونا سمجھ میں آتا ہے، پوری دنیا سوتی ہے رات کو، لیکن اگر دن میں سونا دیکھنا ہے اور صبح تک سونا دیکھنا ہے تو الہ آباد میں دیکھیے، اور ہمارے اگر وہ محلے میں دیکھ لیجیے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کا
مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ رات کے 12 بجے 11 بجے 2 بجے تک 1 بجے 2 بجے تک جگتے رہتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو ہمیں نہ فجر کی فکر ہوتی ہے بلکہ ہماری نیند کبھی 8 بجے کبھی 9 بجے کبھی 10 بجے ہم بیدار ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر تیار ہو کر ہم اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کے لیے، تو ہم نے اپنا دن بھی بیکار کر لیا اور اپنی رات بھی بیکار کر لی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صلح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس رزق کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، جو روزی روٹی کمانے کے لیے ہم دن رات لگا دیتے ہیں، مسجدوں سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں اگر تعلق دیکھنا ہے تو ہفتے میں دیکھیے، جمعہ کے دن دیکھیے، ایسا لگے گا کہ ہاں آج مسلمانوں کا گروہ اکٹھا ہوا ہے، باقی دن اور مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم نے اپنا تعلق مساجد و مدارس سے توڑ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں نماز نہیں پڑھنا آتا، بلکہ ہمیں نماز پڑھنا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی ہمیں قرآن نہ سیکھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ احکام شرع سیکھنا ہے۔ اور رزق کے لیے پریشان ہے، اور رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کھاتے اسی کا ہے اور اسی کا حق، اسی کا فرمان ہم ٹالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھا اسی کا رہے ہیں، پی اسی کا رہے ہیں، مگر جب اس کا حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم دور نظر آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکام کا پابند بناتا ہے تو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے بلکہ پیچھے کھسک جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہم اللہ کا شکر تک ادا نہیں کرتے کہ اے اللہ رب العزت تو کتنا بڑا مہربان ہے، تو کتنا بڑا رازق ہے، تو کتنا بڑا رزاق ہے کہ تیرے حکم پر ہم عمل نہیں بھی کرتے تب بھی تو رزق دیتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیرے حضور میں اپنی پیشانی کو سجدے میں۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ نہ ہمیں خدا کا خوف ہے اور نہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الکرم والہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہم نے پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے مال خرید لیے۔ خرید و فروخت یہ ہمارا اور آپ کا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو کوئی سامان سامنے والے کو دیں، پھر وہ قیمت ادا کرے۔ لیکن یہ خرید و فروخت ہمارا اور آپ کا جیسا خرید و فروخت ہوگا، یہ وہ خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہم سے ہمارا مال اور ہماری جانیں خرید رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے۔ قرآن مقدس کی آگے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، اور خریدا کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں جنت۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جان بھی کوئی ہماری اپنی جان ہے؟ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کی رحمت، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جان اسی نے دی ہے، بے شک مال بھی اسی نے دیا ہے،
جان وہ خود دیتا ہے، مال وہ خود دیتا ہے، جان اور مال دینے کے بعد، مالک بنا دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ذرا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم مومن ہو، تو اللہ رب العزت نے تمہیں مال اور جان دے کر تمہارے مال اور جان کو خرید لیا، کیا زندہ باد زندہ باد، خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں پہ یہ کہہ دے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، مجھے جہنم کی آگ میں جلنا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، اور ہو بھی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ پھر بدتمیزی ہے، وہ کفر کے اور ارتداد کی طرف چلا جائے گا۔ ہر ایک مومن کی تمنا یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور مجھے جنت کی خوشخبری سنا دے، جنت کی بہاروں میں مجھے جگہ عنایت فرما دے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمارے گھر والے جب انتقال کر جائیں تو پھر قرآن خوانیاں اور فاتحہ خوانیاں خوب کرا کے یہی دعا کرواتے ہیں اپنے مرحومین اور اپنے مرحومات کے لیے۔ اور ہم نے قرآن کو آج اسی لیے رکھا ہوا ہے، ہمارے طاقوں میں قرآن سجائے ہوئے ہیں، غلاف میں پیک ہے، اس میں گرد و غبار دھول مٹی پڑ رہی ہے۔ جب شاید رمضان کا مہینہ آئے تو قرآن کھلے گا، یا پھر کوئی ہمارے گھر سے مر جائے اور انتقال کر جائے تب ہم اپنا ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے قرآن کہاں رکھا ہے، پھر اس میں سے گرد و غبار جھاڑ پوچھ کر کے صاف کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ کب دین کی طرف پلٹ کر آؤ گے؟ قرآن سے مردوں کو بخشوانے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، قرآن تو امت کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہے، اور اگر پڑھنا آتا بھی ہے تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مدرسوں کا رخ نہیں کرتے، اپنے علماء کرام کے پاس جا کر قرآن کا ایک سبق حاصل نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ خود اپنے یہاں پر ایک محفل رکھیں، ایک مدرسہ رکھیں کہ جہاں پہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں 2 دن، 4 دن یا مہینے میں 4 دن کا ایک پروگرام رکھیں، جس میں ایک عالم دین یا ایک مفتی صاحب قبلہ ہو جو بڑی شخصیت و علم والے ہو، وہ آ کر 1 گھنٹے کا درس دیا کریں اور آپ کو بتایا کریں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارے اوپر یہ فرائض ہیں، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے۔ یہ قرآن کب سیکھیں گے؟ آپ دین مصطفیٰ کی تعلیم کب سیکھیں گے؟ کیا بات ہے، بہت زندہ باد۔ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں۔ آپ عالم دین بن گئے، آپ علم شریعت کے مکمل جانکار بن گئے؟ نہیں بنے ہیں۔ ابھی ہمیں اور آپ کو نماز کے طریقے، نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات نہیں پتا، تو میرے مسلمان بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے اپنے آپ کو مومن تو کہا ہے اور مومن ہے، مگر کیا مومن ہونے کا حق ادا کر بھی رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ کوئی ہمارا مال ہم سے خرید لے تو ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس مال کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ابھی ہم آپ سے ایک بائک خریدیں یا کوئی آپ 4 ویلر بیچ دیں یا پھر اپنا گھر بیچ دیں، تو بیچنے کے بعد اس گھر میں آپ نہیں رہ سکتے، جس نے خریدا ہے وہ مالک بن گیا، وہ رہے گا، آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ گاڑی آپ نے بیچ دی تو اب گاڑی کی چابی دے دیجئے، وہ چلائے گا، آپ کو چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ دیتے آپ کو کچھ دیر کے لیے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اب ذرا دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے بدلے میں ہم سے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو خرید لیا، تو آپ بتائیے کہ ہم اپنی جان کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی روح اور اپنی جان اور اپنے ارادے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ مال بھی اللہ رب العزت نے خریدا ہے، جنت کے بدلے میں جان تو گئی، اللہ نے خریدا، وہ خود دیتا ہے، وہ خود لیتا ہے، بدلے میں جنت عطا کر رہا ہے، ساتھ میں ہمارے مال بھی خرید لیا ہے۔ لیکن اللہ کا خریدنا ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے
اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے خریدیں اور بیچیں تو بیچنے کے بعد ہمارا اختیار ختم، وہ سامان جس کو بیچا اس کا ہوا، مگر اللہ ہماری جان کو، ہمارے مال کو خریدتا بھی ہے اور پھر استعمال کرنے کی اجازت بھی دیے۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کمائے تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہوا میں آپ نے اڑا دیا یا پھر آسمان سے کوئی چیز آئی پورا مال لے کر چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 کروڑ آپ نے کمائے ہیں تو آپ کے جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے بینک کھاتے میں موجود ہے، آپ چاہے آپ استعمال کریں تو پھر یہ اللہ نے خریدا کیسا ہے کہ وہ ہم سے خرید بھی لیا، جنت کا وعدہ بھی کر دیا، تو پھر یہ خریدنا کیسا ہے؟ تو اس کو ذرا سمجھو، اللہ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو خریدا تو ہے اور ہمیں استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت نے شرائط لگا دیے، اللہ نے بتا دیے کہ تمہیں اپنی جان کو گزارنا کیسے ہے، اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے، اپنے مال کو خرچ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن شریف، عظمت قرآن شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت، وہ دیتا بھی ہے پھر وہ لیتا بھی ہے، مگر پھر بھی موجود ہمارے پاس ہی ہے، استعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خریدا تو ایک قید لگا دی کہ استعمال تمہیں میرے مطابق کرنا ہے، استعمال کرو گے تم ہی، مگر جو شریعت میں بتایا گیا ہے تم اس طریقے پر عمل کرو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال ہم نے خرید لیا، جنت کا وعدہ کر بھی لیا کہ تمہیں جنت ملے گی، اب تم اپنے پیسوں کا استعمال کرو گے مگر تم جوا بازی میں استعمال نہیں کر سکتے، شراب نوشی میں استعمال نہیں کر سکتے، غلط کاری میں، فحاشی میں، عیاشی میں، ڈھول بازے تاشے میں، گناہ کے کام میں مال خرچ نہیں۔ کیا بات ہے، مال خرچ کرنا ہے کھانے پینے میں لگا دو، دال چاول ابھی کھا رہے تھے، پیسے کما لیے، مرغا مچھلی گوشت کھانے لگ جاؤ، عمدہ کھانا، عمدہ غذا کھائیے، کوئی دقت نہیں ہے، حلال اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو اب ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو اپنے مال کو، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا تو آپ اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اگر آپ نے ہٹایا تو گویا کہ آپ قدم سے جنت سے 2 قدم پیچھے ہو گئے، آپ اللہ کے فرمان سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا، آپ مسجد نہیں جاتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، تو یقین جانیے کہ آپ جنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ مسجد سے دوری نہیں ہو رہی ہے، مسجد سے جتنا دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے جتنا دور ہیں، آپ جنت سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو گفتگو کا ماحصل ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں کو خرید لیا، ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا، بدلے میں اللہ نے جنت عطا کی، تو پھر ایمان والے کرتے کیا ہیں؟ ایک صفت اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، وہ ایمان والوں کو کی جانیں جب خرید لیتا ہے تو ہماری جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے، تو ایمان والوں کی ایک صفت بتاتا ہے اللہ رب العزت آگے اسی آیت کریمہ میں، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب ذہن کو تھوڑا قریب کیجیے، لچھے دار تقریر کی امید مت رکھیے گا کہ نئے اور نئے طریقے سے اچھال کود کر کے تقریر کریں گے، ایسی عادت نہیں ہے اور ہم بنانا بھی نہیں چاہتے، اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سمجھ کر اور یہ ذہن بنا کے چلنا پڑے گا کہ ہمیں گفتگو سننی ہے تو دل میں بٹھانے کے لیے اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے۔
کیا بات ہے، بہت آگے صرف واہی کے لیے، مزے لینے کے لیے، وقت گزاری کے لیے آپ جلسے میں من بیٹھے، اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو صرف موج مستی کے لیے بیٹھ کر کے گزارا گیا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جتنا قیمتی وقت یہاں پہ دے رہے ہیں، اس قیمتی وقت کو بہترین طریقے پر آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ وہ ایمان والے جن کی جان اللہ رب العزت خرید لیتا ہے، وہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فیقتلون، تو وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، بہتری کے لیے، امن و امان کے لیے قتل کرتے ہیں، اور پھر قتل ہو بھی فیقتلون ویقتلون۔ آج مسلمان اس سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے معاشرے میں دیکھو، ہماری جان کتنی عزیز ہو گئی، ہمارا مال کتنا عزیز ہو گیا۔ آج ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ابھی نعرہ لگانے کے لیے کہہ دیا جائے اور جان کو قربان کرنے کی بات کہہ دی جائے، ہر ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، نبی کے نام پہ جان دے دوں گا، دین کے نام پہ جان دے دوں گا، اور میں اسلام کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ کون ہے اس باری محفل میں، کون ہے اس بارے مجمع میں جو یہ کہہ دے کہ میں دین کے لیے، اسلام کے لیے جان نہیں دے سکتا؟ کون ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ ہر ایک بندہ یہی ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ ہاں میری جان سب کچھ میرے رب کے لیے، رسول اللہ کے لیے قربان ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے تو ذرا، اپنی جان اپنا مال کون نبی پہ قربان کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بڑا مشہور ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی انجم صاحب قبلہ حقانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں، اور اجلاس صاحب قبلہ ہے، شاید تشریف لائے یا نہیں لائے۔ بہرحال اب حضرت کی بھی گفتگو آپ کو سننی ہے، شورائے اعظام بھی موجود ہیں، تو 5-10 منٹ کی گفتگو، 10-15-20 منٹ جو بھی وقت ہے، اب حضرات سن لیں، بات مکمل ہو جائے پھر گفتگو کا اختتام کیا جائے گا۔ بات کیا چل رہی تھی کہ ہم اور آپ اگر ایک نعرہ کی بات ہو جائے، ایک آپ سے ہاتھ اٹھا کر کہلوا دیا جائے کہ اے مسلمانوں، ہاتھ اٹھا کے بتا دو کیا ہم اپنے نبی پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہر ایک ایمان والا بندہ ہاتھ اٹھا کے یہی کہتا ہے کہ ہماری جان قربان ہے، ہم اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کے نام پر، نبی کی ناموس پر اور مذہب اسلام کے لیے ہماری جان قربان ہے، لیکن اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بے شک بے شک، زندہ باد، زندہ باد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بتاؤ، مسجدوں سے 5 وقت اذان دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ پروردگار کا حکم ہے، یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، نبی کی ناموس